الرحمن الرحیم. محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی. وہ مجھے کہنے لگے کہ میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. میں صدقہ و خیرات کا اہتمام بھی کرتا ہوں، مدارس کے ساتھ تعاون بھی کرتا ہوں، طلباء کے لیے کھانا بھی بیچتا ہوں. خیر، انہوں نے اپنے نیک اعمال کا ذکر کیا. کہتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. فوراً اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ایک حدیث مبارکہ ڈال دی. میں نے جب وہ حدیث مبارکہ اس بزرگ کو سنائی تو اس نے بھی ایک تمنا کی. یقیناً ہر ایک مسلمان ضرور یہ تمنا دنیا کے اندر بھی کرے گا اور آخرت کے اندر تو کرے گا ہی کرے گا. یاد رکھیں کہ دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں. سب سے پہلی صورت، وہ دعا قبول ہو جاتی ہے اور وہی کام ہو جاتا ہے کہ جس کے لیے انسان دعا کرتا ہے. یہ سب سے پہلی صورت ہے، یعنی کہ وہی کام ہو جاتا ہے. نمبر 2، اس دعا کے ذریعے سے، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کسی مصیبت سے اس بندے کو ٹال دیتا ہے، یعنی کہ وہ مصیبت اس سے دور کی جاتی ہے. یہ دوسری قسم ہے اس دعا کی برکت سے. نمبر 3، اگر یہ 2 کام نہ ہو، مصیبت بھی نہ دور ہو اور وہ کام اسی وقت ہو بھی نہ، تو تیسری چیز یہ ہے دعا کی قبولیت کی تیسری صورت یہ ہے کہ اس دعا کو ذخیرہ آخرت کیا جاتا ہے، یعنی کہ آخرت کے لیے اس دعا کو آخرت کے اجر و ثواب کے لیے رکھا جاتا ہے. اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ کل قیامت کے دن جب انسان کو اس دعا کا بدلہ دیا جائے گا، اس دعا کی جزا دی جائے گی اور بتایا جائے گا کہ اس کا بدلہ یہ ہے، تو انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا کے اندر کوئی دعا قبول نہ ہوتی، ساری کی ساری دعائیں ذخیرہ آخرت دی جاتی. یقیناً یہی تاثرات اسی وقت اس بزرگ کے تھے کہ کاش میری دنیا کے اندر کوئی دعا قبول نہ ہو اور ساری کی ساری ذخیرہ آخرت دی جائے. اس لیے دعا کا اہتمام چھوڑنا نہیں چاہیے یہ سمجھ کر کہ میری یہ دعا قبول نہیں ہوتی. یہ دعا کی 3 صورتیں ہیں. ان 3 صورتوں میں سے کوئی نہ کوئی صورت ضرور ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق سمجھنے کی، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.